احسان سے حسد کرتے ہیں یہ؟ اب یہ یقین سمجھ لیجئے گا کہ جو انسان حسد کرتا ہے کسی سے تو وہ اس سے تو حسد نہیں کرتا. ابھی اس کے پاس دولت چلی جائے تو حسد کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے وہ حسد کر رہا ہے. حسد کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کی نعمت سے وہ حسد کر رہا ہے، اس سے نہیں. اللہ کی اس نعمت سے حسد کر رہا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے. کسی کے پاس اللہ نے علم دے دیا، اگر وہ عالم نہیں ہوتا تو حسد نہیں کرتا. اللہ نے اس پر نعمت کیا، انعام کیا، احسان کیا تو حسد کرنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نعمت سے جل رہا ہے. کس سے جلتا ہے؟ اللہ کی نعمت سے جل رہا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک بار صحابہ کرام سے لوگوں سے کہا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، لا تعادوا نعم اللہ، لوگوں اللہ کی نعمت سے دشمنی مت کرو. لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہا میں یعادی نعم اللہ. ارے عبداللہ بن مسعود تم صحابی ہو، ایسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمت سے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ کی نعمت سے کون دشمنی کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی نعمت سے وہ دشمنی کرتا ہے جو اللہ کی نعمت سے حسد کرتا ہے. اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا، اسے حسد کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمت سے دشمنی کر رہے ہو. اللہ کی نعمت سے دشمنی نہ کیجیے، اللہ کے انعام اور فضل پر حسد نہیں کیجیے. اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اسے دیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، مگر اس کی بربادی نہ چاہیے. یہ اللہ کی نعمت کی بربادی ہے، چونکہ اس کو اللہ نے دیا ہے. اس کی بربادی اگر چاہتے ہیں تو اس کی نعمت کی، اللہ کی نعمت کو آپ برباد کرنا چاہ رہے ہیں اس سے، یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. ایک بندے کے پیٹ میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. پیٹ سے مراد دل. ایک بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد. ایمان اور حسد یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے کسی کے دل کے اندر. یا تو وہ اس کے اندر حسد رہے گا دل میں، یا ایمان رہے گا. اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا. اگر حسد جیسی بیماری ہے تو ایمان اس کا درست نہیں. ایمان اگر درست ہے تو حسد نہیں، حسد ہے تو ایمان درست نہیں. دونوں میں سے ایک چیز ہی رہے گی. ایمان اگر درست ہے تو حسد نہیں ہو سکتا. حسد اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان درست نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح حدیث میں فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جلا کر، جیسے لکڑی کو آگ جلا ڈالتی ہے. لکڑی جو جلائی جاتی ہے، آگ جس کو ایندھن بولتے ہیں، اس لکڑی کو آگ جس طرح جلا کر راکھ اور ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی جس دل میں حسد ہوتا ہے وہ ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، نیکیوں کو جلا کر راکھ اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے حسد دل کے اندر پیدا نہیں کیجیے. آئیے میں ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھیے حسد کہاں تک انسان کو لے کر چلا جاتا ہے. اس لیے حسد سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. حابیل اور قابیل کو آپ جانتے ہوں گے، ان دونوں لوگوں کو، حابیل قابیل. حسد نے قابیل سے حابیل کا قتل کرا دیا. اصول یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی. لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، تو قابیل یہ کہنے لگا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. یہ معاملہ ٹھہرا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے. اللہ نے واقعہ قرآن میں ذکر کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ نے کہا قربانی پیش کرو دونوں. جس کی قربانی قبول ہوگی وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا، اور جس کی قربانی نہیں قبول ہوگی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا. دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کو قربانی کو قبول نہیں کیا. یہاں یاد رکھیے گا قابیل میں بھی قا آتا ہے اور قابیل بھی قاتل بھی ہے. آپ بھولیں گے نہیں قاتل کون تھا. قابیل جس کے اندر قا آتا ہے وہی قاف اور الف ہے، وہی قاتل ہے. اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری قربانی کیوں قبول کی، میری کیوں نہیں قبول کی. حسد پیدا ہوا تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، جو متقی نہیں ہوتا اس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس وجہ سے اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی. اس کے بعد حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا. اس طرح تم میرا گناہ بھی لے جاؤ گے اور اپنا گناہ بھی دنیا سے لے کر جاؤ گے، اور دونوں کی سزائیں تم اللہ کے یہاں ایک ساتھ پاؤ گے. میرا بھی گناہ تمہارے سر پر ہوگا، تمہارا بھی گناہ بھی ہوگا. اس طریقے سے اللہ تمہیں سزا دے گا. اس نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ لاش کو کہاں چھپائے.
بہرحال اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ کوا آیا اور زمین کو کریدنے لگا اپنے پاؤں سے، اور قابیل یہ سمجھ گیا کہ مجھے کیسے اس کو لاش کو کرنا چاہیے، اس نے اسے دیکھ کر کے حابیل کو دفن کر دیا قتل کرنے کے بعد۔ جب کوے کو اس نے دیکھا اس کے بعد کہنے لگا کہ ہائے کاش میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیسے اس لاش کو کیا جائے۔ قرآن میں اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس کوے سے بھی نچلا انسان ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہے اسے کیا کروں۔ تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے اندر کہ حسد دیکھیے، قابیل کو کس بات پر حسد تھا؟ حسد اس بات پر تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اور اس چیز کی وجہ سے اس نے کتنا بڑا جرم کر ڈالا، قتل کر ڈالا، قتل تک کا جرم کر ڈالا اس نے، اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حسد جیسی بیماری سے دور رہیے، اپنے دل کو حسد سے پاک و صاف رہیے۔ ایک بار ایک صحابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور بھی لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ ایک صحابی کہتے میں دیکھنے لگا کون ہے، دیکھا تو حضرت سعد تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک صحابی آنے والے ہیں، جنتی ہیں، جو جنتی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ پھر دیکھا تو وہی سعد آئے۔ پھر تیسرے دن بھی وہی اللہ کے نبی نے کہا جنتی آنے والا، پھر دیکھا وہی آئے۔ کہنے لگے میں سوچا کہ یہ کون ہے، کیوں اللہ کے نبی نے بار بار کیا عمل کرتے ہیں جنتی کہہ رہے ہیں، سوچا ان کے گھر جاتا ہوں۔ گھر گئے اور کہا میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 3 دن اسلام میں مہمان نوازی ہے، 3 دن کہتے ہیں میں نے ان کے گھر مہمان رہا اور بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ کیا نیک عمل کرتے ہیں، کیوں اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہا۔ پہلی رات بڑے غور سے دیکھتا رہا، کوئی عمل نہیں نظر آیا، جو ہم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے۔ دوسرے دن بھی، دوسری رات بھی میں ویسے ہی لگا رہا کہ کیا کرتے ہیں، وہی چیز ہوا، جو میں کرتا ہوں وہی وہ بھی کرتے تھے۔ تیسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ اب 3 دن کے بعد مہمان نوازی ختم ہو گئی۔ کہنے لگا کہ دیکھیے میں آپ کا مہمان تو ہوا تھا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار آپ کو جنتی کہا تھا، میں سوچا کون سا نیک عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے گھر آ کے مہمان ہو گیا کہ پتہ کر لوں اور وہ میں بھی کرنے لگوں اور میں بھی جنتی ہو جاؤں، ویسا میں بھی کروں گا میں بھی جنت میں چلے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں کوئی خاص نہیں کرتا، جیسا تم کرتے ہو ویسے میں کرتا ہوں، بس ایک چیز میرے اندر ہے، جب رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کے اندر حسد نہیں رکھتا، سبھی کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی سے کینہ، کسی سے بغض، کسی سے دشمنی، کسی سے حسد نہیں رکھتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہو۔ انہوں نے کہا شاید عبداللہ بن مسعود نے کہا شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کو جنتی کہا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھیے اور نیک بنیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔